بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے. تو اس طرح تو انہوں نے ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے، لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں. اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا. جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لوگوں نے، ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی، تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا؟ یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے؟ ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا. پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی، تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ اکنامی کی جنگ ہے. معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ، ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی بڑی. اب وہ دیکھتے ہیں، دنیا یہ دیکھتی ہے، ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے، ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی، جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو کرانا نہیں ہے، بات صرف کرنا ہی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. تو لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے. وہ ٹھیک ہے سمینہ، لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا، ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں، وزارت خارجہ، انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا، یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا. عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی سے ہلالی صاحب خطاب کیا، انیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے کی طرح ایک کمپریہنسو اور بہت ہی اچھی مدلل گفتگو تھی ان کی، یا آپ کو بھی یہ اثر لگ رہا ہے کہ چونکہ فزیکلی وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے تبدیلی پچھلے سال سے اس سال کورونا کی وجہ سے جو متاثر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر وہ نہیں ہو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا. I'm sorry to say this. اس لیے کہ اب عمران خان صاحب وہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اسی منسٹری کے لوگوں کے ایڈوائس فالو کر رہے ہیں، یا خیر اور بھی کو ہو، جس کے لیے ایک زمانے میں خود کام کرتا تھا، اور میں خود UN میں کام کیا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس 15 اور 20 منٹ ہیں اور آپ 6 سبجیکٹس یا 7 سبجیکٹس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا امپیکٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے. بہتر یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ وہ لیتے، مگر میرے پاس 15 منٹ ہے، 17 منٹ ہے. میں صرف ایک بات پہ بات کروں گا جو پاکستانیوں کے لیے، جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے. اور پھر کشمیر کا وہ ان کا تقریر جو ہو اس طریقے سے سٹرکچر کرتے. 15 منٹ کشمیر، کیا 15 منٹ بہت ہے کشمیر کے لیے؟ کیا ہوا ابھی آپ 3-4 منٹ میں آ کے وہ چیزیں کہنے کی کوشش کی، وہ امپیکٹ نہیں رہتا ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں جب آپ آ جاتے ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے 1980 79 80 جب میں تھا، جب ایک میکسیکن پریزیڈنٹ آیا، اور کیا اس نے کھڑا ہوا پوری دنیا کے سامنے اور کہنے لگا، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انرجی. میں انرجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا انرجی نہیں، میرا انرجی نہیں، مگر دنیا کا. اور پھر اس نے تقریر شروع کیا. میں کہہ رہا ہوں سب لوگ ہل گئے اور سنیں اس کی تقریر. یہ تو کیا ہے جی، 7 سبجیکٹس. اب میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں ایچ سبجیکٹ کے بارے میں، ڈیٹ ریلیف، illicit فائنانس، سٹولن ویلتھ. یہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہی چور ملک جنہوں نے سیف ہیون سیٹ اپ کیا ہے، اور اب سیف ہیونز بند کر کے اپنے دارالخلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے؟ ہاں، بھول جائیں بھائی. جو لوگ 300 سال کلونیلزم کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کیا، وہ اب اپنے قانون نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے.
ویسٹ آف بریتھ ان سے ایسی چیز ایکسپیکٹ کرنا اور ان سے بات کرنا اس چیز پہ اوپر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے, سیدھی بات کرنی تھی اس کے بارے میں مثال. مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے, مگر وہ سب چیزوں میں کلائمیٹ چینج میں یہ وہ آپ سوچے تو صحیح. کلائمیٹ چینج میں یو ٹاک ان 2 minutes, یو کانٹ ڈو اٹ. بہرحال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ارادے اچھے تھے نہیں ہوگا, بٹ ڈیلیوری امپیکٹ واز نو گڈ. بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چیز نہیں بدلنا. اور شیریں مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ اظہار بھی کر چکی ہیں, مینشن کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گی, یہ ایک لانگ پروسیس ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو کنٹینیو کرنا تھا. آپ انہی کی زبانی سن لیجئے ان کے کیا اعتراض ہیں. پرائم منسٹر کا بھی میسج اس طاقت سے, اس اسٹرینتھ سے نہیں آگے لے کے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا. ہم بیسک امیجری نہیں بتا سکے نازیزم کی اور ہندوتوا سپریمیسس کی. کشمیر کا کوز جو ہے ہمیں اب کلچر آف ریزسٹنس کی طرف جانا پڑے گا. صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ان کا خیال ہے. شیریں مزاری صاحب میں کہتا ہوں شیریں مزاری صاحب کی ساری باتیں یہ میرا سر خلالی صاحب, شیریں مزاری صاحب یہی کہہ رہی ہے نا سر. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا. حکومت اب اگر پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پریورٹیز شو کرتا ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں. ہلالی صاحب اب ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے آج کشمیر کے حوالے سے باتیں کی ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کون سی پچھلے سال نہیں کی. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, ساری باتیں کی تھی. بلکہ صرف کشمیر نہیں, اوور آل کتاب میں بہت ساری چیزیں. اب آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا. آپ کو انڈیا کو یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو اس سے آگے جانا پڑے گا. آپ کو یہ صرف باتوں سے نکل کے عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اگلے سال بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے.